بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا بھائی بہت پیسے والا تھا۔ میری شادی غریب گھرانے میں ہوئی۔ میرا شوہر اکثر مجھے کہتا کہ اپنے بھائی سے مدد مانگو، لیکن میں ہمیشہ بھائی کے در سے خالی واپس آتی تھی۔ ہم بہت مجبور تھے، ایک وقت کا کھانا کھاتے تو ایک وقت کا نہیں کھاتے تھے۔ تبھی اچانک میرا بھائی بہت زیادہ بیمار ہوا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے دونوں گردے فیل ہو گئے ہیں اور کسی خونی رشتے کا ہی گردہ اس سے میچ ہو سکتا ہے۔ میرے علاوہ بھائی کا کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، لیکن بھائی اپنی بیوی بچوں میں اس قدر گم ہو گیا تھا کہ مجھے پوچھنا تک چھوڑ دیا تھا۔ اب میں ساری رنجشیں بھلا کر بھائی کو اپنا گردہ دینے کے لیے تیار تھی، لیکن جیسے ہی میں نے گردہ دیا تو بھابھی چیختی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھے مارنے لگی، کیونکہ میرا نام شازیہ ہے اور ہم 2 بہن بھائی ہیں۔ ہمارے والدین بچپن میں ہی ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ والدین کی وفات کے بعد ہمارا سہارا صرف بھائی رہ گیا تھا، جو مجھ سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس نے ہمیشہ مجھے ماں باپ جیسا پیار دیا اور میرا ہر ممکن خیال رکھا۔ اس نے کبھی میرے سر سے محبت کا سایہ ہٹنے نہیں دیا۔ میں اس کے پیار اور محبت کو ہمیشہ اپنے دل میں محسوس کرتی رہی۔ میرا بھائی ایک نہایت ذمہ دار اور محبت کرنے والا شخص تھا۔ اس نے مجھے پڑھایا لکھایا، میری ہر خواہش کو اولین ترجیح دی۔ بچپن سے لے کر اب تک اس نے کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ ہمارے والدین ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ اس نے اپنے کندھوں پر گھر کا سارا بوجھ اٹھا لیا اور ابو کے کاروبار کو بھی سنبھالنے لگا۔ وہ صبح سے شام تک محنت کرتا تھا تاکہ مجھے اور اپنے آپ کو ایک اچھی زندگی فراہم کر سکے۔ ہمارے دن خوشیوں سے بھرپور گزر رہے تھے۔ اس کی محبت اور محنت نے ہمیں کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ اس کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، اس نے میری زندگی کو ایک نیا موڑ دینے کا فیصلہ کیا۔ بھائی نے میری شادی اپنے ایک جاننے والے شہباز سے کر دی۔ شادی کے بعد میری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ شہباز ایک پیار کرنے والا شوہر ثابت ہوا، جس نے ہمیشہ میرا خیال رکھا اور ہر ممکن کوشش کی کہ میری زندگی کو خوبصورت بنا دے۔ شادی کے ابتدائی دن ہمارے لیے ایک خواب کی مانند تھے۔ شہباز میرا بہت خیال رکھتے تھے اور میری ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتے۔ ہم دونوں ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے، ایک دوسرے کی موجودگی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ہم اکثر اوقات مختلف جگہوں پر گھومنے جاتے، نئی جگہ دیکھتے اور ایک ساتھ وقت گزارتے۔ شہباز نے میری زندگی کو مزید خوشگوار بنا دیا تھا اور میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت تصور کرتی تھی۔ اسی دوران میرے بھائی نے بھی اپنی زندگی کو ایک نیا موڑ دینے کا فیصلہ کیا اور شادی کر لی۔ شروع میں میری بھابھی بھی بہت اچھی تھی اور ہمیشہ ہمارا خیال رکھتی تھی۔ وہ ہمیں اپنے ساتھ مل کر وقت گزارنے کی دعوت دیتی اور ہمیں گھر آنے کی خواہش ظاہر کرتی۔ بھائی اور بھابھی کے ساتھ ہمارا رشتہ بہت خوشگوار تھا اور ہم دونوں خاندان ایک دوسرے کی خوشیوں اور غموں میں شریک رہتے تھے۔ لیکن پھر اچانک حالات نے پلٹا کھایا۔ کچھ ایسا ہوا جس کی ہمیں کبھی توقع نہیں تھی۔ شہباز کے کاروبار میں نقصان ہونے لگا۔ پہل تو ہمیں لگا یہ ایک عارضی مسئلہ ہے اور جلد ہی سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ کاروبار میں آئے دن نقصان ہوتا رہتا اور شہباز اس بارے میں بہت پریشان رہنے لگے۔ وہ رات بھر سوچتے رہتے کہ کس طرح ان حالات سے نکلے، مگر کوئی حل سمجھ نہیں آتا تھا۔ آہستہ آہستہ ہمارا سارا کاروبار ختم ہو گیا اور ہمارے حالات انتہائی خراب ہو گئے۔ روزمرہ کے اخراجات پورے کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ کبھی کھانا ہوتا تو کبھی نہیں، کبھی 2 وقت کا کھانا مل جاتا تو کبھی 1 وقت کا ہی نصیب ہوتا۔ یہ حالات ہمارے لیے نہایت ہی کٹھن تھے اور ہم بے بسی کے عالم میں جی رہے تھے۔ جب حالات حد سے زیادہ خراب ہو گئے اور میرے لیے صبر کرنا مشکل ہو گیا تو میں اپنے بھائی کے پاس مدد کے لیے گئی۔ بھائی نے میری مدد کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ انہوں نے مجھے گلے سے لگایا، میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، تم میری بہن ہو، کسی بھی مشکل میں ہو تو بلا جھجک مجھ سے کہو۔ ان کے یہ الفاظ میرے دل کو سکون پہنچانے والے تھے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور دل میں ایک نیا عزم لے کر گھر واپس آئی۔ ان کی مدد سے ہمارے کچھ دن اچھے گزرے، مگر جیسے ہی پیسے ختم ہوئے، حالات دوبارہ ویسے ہی بگڑنے لگے۔
اب ہمیں یہ احساس ہو چکا تھا کہ ہمارے حالات ٹھیک کرنے کے لیے مستقل کسی بڑی تبدیلی کی ضرورت ہے، مگر ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ ہم کہاں سے شروعات کریں۔ شہباز نے مختلف جگہوں پر نوکری کے لیے کوشش کی، مگر انہیں کسی بھی جگہ سے مثبت جواب نہ مل سکا۔ ہم روزگار کی تلاش میں سرگرداں تھے، مگر ہماری تمام کوششیں ناکام ہو رہی تھیں۔ ایسے حالات میں نے اپنی زندگی کو ایک نئے زاویے سے دیکھنا شروع کیا۔ میں نے سوچا کہ شاید اللہ نے ہمیں اس مشکل میں کسی خاص مقصد کے لیے ڈالا ہے اور ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ میں نے شہباز کو حوصلہ دینے کی کوشش کی اور کہا کہ اگر ہم اپنی محنت جاری رکھیں تو ایک دن ضرور ہماری مشکلات کا خاتمہ ہوگا۔ شہباز نے میری باتوں میں کچھ حوصلہ پایا اور ہم دونوں نے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کا عہد کر لیا۔ آہستہ آہستہ میں نے بھی یہ محسوس کیا کہ بھائی اور بھابھی کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی پہلے جیسے نہیں رہے۔ بھائی کی بیوی نے بھی بدلاؤ لانا شروع کر دیا۔ شروع میں جو محبت اور احترام انہوں نے دکھایا تھا، اب اس کی جگہ سرد مہری نے لے لی تھی۔ وہ اکثر ہم سے دور رہنے لگیں اور ہمارے حالات کا مذاق اڑانے لگیں۔ یہ سب کچھ میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا، مگر میں خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ ایک دن میں نے اپنے بھائی سے دوبارہ مدد کی درخواست کی، مگر اس بار ان کا رویہ بدل چکا تھا۔ انہوں نے سرد لہجے میں کہا کہ اب تمہیں اپنی زندگی خود سنبھالنی ہوگی۔ یہ الفاظ سن کر میرا دل جیسے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ بھائی جسے میں ہمیشہ اپنا سہارا سمجھتی تھی، اس قدر بے رخی سے بات کرے گا، یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ مگر میں نے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا اور بوجھل دل کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ گھر آ کر میں پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ میرے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ایک طرف بھائی کی بے رخی کا غم تھا تو دوسری طرف اپنی بے بسی کا احساس تھا کہ میں اپنے مسائل میں خود حل کرنے کے قابل کیوں نہیں ہوں۔ میرے شوہر نے مجھے سنبھالا اور میرے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، ہم کسی نہ کسی طرح گزارا کر لیں گے، تم پریشان نہ ہو۔ ان کی باتوں میں محبت اور ہمدردی تھی، مگر میرے دل میں ایک درد تھا جو سنبھل نہیں رہا تھا۔ رات بھر میں جاگتی رہی اور جب نیند آئی تو کچھ دیر بعد ایک خواب سے جاگ گئی۔ خواب میں اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی جو بچپن میں میرے لیے کھلونے خرید کر لاتا تھا، میرے ساتھ کھیلتا تھا اور ہر مشکل میں میرے ساتھ کھڑا رہتا تھا۔ مگر آج وہی بھائی میرے دکھ اور پریشانیوں سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ یہ خیال دل میں خنجر کی طرح چبھ رہا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ اللہ اسے کبھی ایسی حالت میں نہ ڈالے، مگر ساتھ ہی ایک احساس بھی ہوا کہ شاید یہ میرے لیے آزمائش کا وقت ہے۔ اگلی صبح میں نے خود کو حوصلہ دینے کا فیصلہ کیا۔ اپنے آنسو پونچھ کر میں نے ایک نئی شروعات کرنے کا ارادہ کر لیا۔ میں نے سوچا کہ شاید میرا بھائی میری اس حالت کو دیکھ کر مایوس ہو گیا ہے اور اس نے مجھے یہ نصیحت کی کہ میں خود کو مضبوط بناؤں۔ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ اب میں کسی پر بھی انحصار نہیں کروں گی۔ یہ وقت تھا کہ میں خود کو ایک نئے سرے سے سنبھالوں اور اپنی زندگی کو ایک نیا رخ دوں۔ لیکن میں سوچ سوچ کر تھک گئی کہ کیا کروں کہ جس سے ہمارے حالات کچھ بہتر ہو جائیں یا کم از کم 2 وقت کی روٹی تو نصیب ہو جائے۔ لیکن کرنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ دن یوں ہی گزرتے رہے اور ہر دن کا اختتام ہمارے لیے صرف مایوسی ہی لاتا۔ زندگی میں کہیں کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ہم ایک اندھیری وادی میں بھٹک رہے ہیں جہاں روشنی کا کوئی امکان نہیں۔ ہر رات ہم دل میں ایک امید لے کر سوتے، صبح اٹھتے ہی وہ امید مایوسی میں بدل جاتی۔ ہمارے پاس سوائے دعا کے کچھ نہیں تھا، مگر کبھی کبھی دعا بھی بے اثر محسوس ہوتی ہے۔ ایک دن ہمت باندھ کر میں نے سوچا کہ شاید ایک آخری کوشش اور کرنی چاہیے۔ اپنے شوہر سے چوری دل میں یہ امید لے کر میں اپنے بھائی کے پاس گئی کہ شاید وہ اپنے دفتر میں میرے شوہر کو ایک چھوٹی سی نوکری دے دے۔ میں جانتی تھی کہ یہ درخواست کرنا میرے لیے کتنا مشکل تھا، مگر اپنے شوہر کے لیے اپنی عزت نفس کو بھی ایک طرف رکھ دیا۔ مگر جیسے ہی میں نے اپنی بات مکمل کی، میرے بھائی کا چہرہ تن گیا اور ان کی آنکھوں میں ایک سرد مہری سی تھی۔ انہوں نے طنزیہ لہجے میں کہا، کیا میں اپنے دفتر کو بھی بند کروانے کے لیے اسے اپنے پاس رکھ لوں؟ اگر وہ اتنا قابل ہوتا تو اس کا اپنا کاروبار کیوں ختم ہوتا؟ ان کے الفاظ میرے دل میں چھری کی طرح پیوست ہو گئے اور اس پر مزید وہ کہنے لگے، اور تم روز روز یہاں آ جاتی ہو، شرم کرو تھوڑی سی۔ اگر تم میں تھوڑی سی بھی عزت اور غیرت ہے تو دوبارہ میرے پاس نہ آنا۔ ان کے الفاظ سن کر جیسے میرا دل ٹوٹ گیا۔
آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور وہاں سے واپس آ گئی، دل میں یہ تہیہ کر کے کہ کبھی دوبارہ اس در پر نہیں آؤں گی۔ گھر واپس آ کر میرا دل شدت سے ٹوٹ چکا تھا۔ میں اپنے آنسوؤں کو روک نہیں پا رہی تھی۔ میرا دکھ ایسا تھا جیسے کسی نے میرے دل کو ریزہ ریزہ کر دیا ہو۔ دل میں خالی پن اور بے بسی کا احساس تھا، جیسے کوئی مضبوط سہارا ٹوٹ کر بکھر گیا ہو۔ میرے شوہر جو میری حالت سمجھ چکے تھے، میرے قریب آ کر بیٹھ گئے اور میری آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کرتے ہوئے دلاسا دیا، کوئی بات نہیں، ہم کسی نہ کسی طرح گزارا کر لیں گے، تم پریشان نہ ہو۔ میرے شوہر نے ہمیشہ میرے ساتھ ہر دکھ اور تکلیف میں میرا ساتھ دیا، آج بھی میرے لیے مضبوطی کا ستون بن کر کھڑا تھا۔ ان کی باتیں سن کر میرے دل کو کچھ سکون ہو گیا، مگر اندر ہی اندر میرے بھائی کی باتیں اور رویہ میری روح کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ میں سوچ رہی تھی، جس بھائی کو میں نے ہمیشہ اپنی زندگی کا سب سے قریبی رشتہ سمجھا، آج وہ مجھے اس قدر بے دردی سے دھتکار چکا تھا۔ اگلے دن حسب معمول میرے شوہر نوکری کی تلاش میں نکلے۔ اس شام وہ گھر واپس آئے۔ ان کے چہرے پر ایک چمک اور مسرت تھی جو کئی دنوں بعد میں نے دیکھی تھی۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کی ایک جھلک تھی جب انہوں نے بتایا، مجھے ایک ہوٹل میں نوکری مل گئی ہے، اگرچہ تنخواہ بھی کم ہے، مگر کچھ نہ ہونے سے بہتر ہے۔ ان کی بات سن کر میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ میں نے دل سے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ہماری دعائیں سن لی۔ میں نے اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا، مگر دل میں ایک تلخ احساس بھی تھا۔ مشکلات کے ان دنوں نے خون کے رشتوں کو بھی آزما کر دیکھ لیا۔ ہر ایک سے ہم نے منہ موڑ لیا، یہاں تک کہ وہ بھائی جسے میں نے ہمیشہ اپنے باپ کا درجہ دیا تھا، اس نے بھی ہم سے ہر تعلق توڑ دیا، جیسے اس کی زندگی میں کبھی ہم تھے ہی نہیں۔ وہ اپنی بیوی بچوں اور دولت کی چمک دمک میں اتنا کھو گیا تھا کہ اسے یہ بھی یاد نہ رہا کہ اس دنیا میں ایک بہن بھی ہے جو آج مشکل حالات میں ہے۔ دل میں ایک غم سا تھا کہ جس رشتے کو میں نے ہمیشہ طاقت سمجھا، آج وہ میرے لیے ایک کڑوا زخم بن چکا تھا۔ مگر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے شوہر نے اپنی محنت سے تھوڑی بہت ترقی کرنا شروع کی۔ اگرچہ وہ کام چھوٹا سا تھا، مگر اس نے ہماری زندگی کی بڑی خوشی چھپی تھی۔ ہر مہینے کی آخری تاریخ کو جب وہ اپنی تنخواہ گھر لاتے، میری آنکھوں میں خوشی کی جھلک آتی کہ ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ یہ خوشی چھوٹی ہی سہی مگر ہمارے لیے ایک قیمتی نعمت تھی۔ اب میں نے اپنی زندگی میں ایک نیا سبق سیکھ لیا تھا۔ میں نے جان لیا تھا کہ دنیا کے سبھی رشتے وقتی اور مفاد پر مبنی ہوتے ہیں۔ مشکل کے وقت میں صرف اللہ ہی ہمارا سچا سہارا ہوتا ہے۔ میں نے دل میں عہد کیا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ مل کر اس مشکل سفر کو طے کروں گی، چاہے کتنی ہی مشکلات کیوں نہ آئیں۔ میرے بھائی کی بے رخی نے مجھے خود مختاری اور خود اعتمادی کا سبق دیا۔ میں نے یہ جان لیا کہ زندگی کی راہیں مشکل ضرور ہوتی ہیں، مگر اپنی محنت اور دعا کے ساتھ انسان ہر مشکل پر قابو پا سکتا ہے۔ اللہ نے ہمیں اس آزمائش میں ڈالا تھا کہ ہم اپنی اصلی قوت کو پہچان سکیں اور خود اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سیکھیں۔ اب جب بھی میں ان تلخ لمحوں کو یاد کرتی، میرے دل میں ایک اطمینان سا ہوتا کہ میں نے اللہ کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کیا۔ میرے بھائی کی بے رخی نے میرے دل کو توڑ دیا تھا، مگر اس نے مجھے ایک نیا راستہ بھی دکھا دیا۔ ایک دن میں یوں ہی اپنا کام نمٹا کر بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ جب میرے شوہر گھر آئے تو وہ بہت پریشان تھے۔ میں نے ان کو پانی دیا اور پاس بیٹھ کر ان کی پریشانی کی وجہ پوچھنے لگی تو انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ تمہارے بھائی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، وہ ہسپتال میں داخل ہیں، ان کے گردے ڈیمیج ہو گئے ہیں اور انہیں ایک ڈونر کی ضرورت ہے، لیکن گردہ صرف ان کا خونی رشتہ ہی انہیں دے سکتا ہے۔ یہ سب سننا تھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں رونا شروع ہو گئی۔ میں جلدی سے اٹھی اور چادر لے آئی، اپنے شوہر سے کہا مجھے میرے بھائی کے پاس لے جائیں۔ میں اپنے بھائی کی سب زیادتیوں کو بھول چکی تھی۔ اس وقت مجھے یاد تھا تو بس اتنا کہ میرے بھائی کو میری ضرورت ہے۔ میرے شوہر فریش ہوئے، خود ہی کھانا کھایا اور مجھے لے کر ہسپتال پہنچ گئے۔ وہاں میں نے اپنے بھائی کا پتہ کر کے ان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ جب میں انہیں دیکھا تو وہ بسود پڑے تھے، منہ پر آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا۔ ان کی حالت دیکھ کر میرا دل کٹ کر رہ گیا اور میں رونے لگی۔ میرے شوہر مجھے وہاں سے باہر لے آئے اور مجھے حوصلہ دینے لگے۔ میں نے ڈاکٹر سے بھائی کی فیملی کا پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ان کی وائف ہیں ادھر، وہ ابھی باہر کسی کام سے گئی ہیں۔ ڈاکٹر سے ڈونر کا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک تو کوئی ارینج نہیں ہوا۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ میں اپنا ایک گردہ اپنے بھائی کو دے دوں گی۔
انہوں نے تعجب سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ تم کیسے دے سکتی ہو، تم تو… لیکن میں نے ان کی کوئی بات نہیں سنی، کیونکہ اس وقت مجھے میرے بھائی کی زندگی زیادہ عزیز تھی۔ میں اٹھ کر ڈاکٹر کے کیبن میں چلی گئی اور ان سے کہا کہ ڈاکٹر، میں اپنا گردہ اپنے بھائی کو دوں گی، لیکن میری ایک شرط ہے کہ آپ میرے بھائی اور بھابھی کو نہ بتانا کہ گردہ میں نے دیا ہے۔ آپ انہیں کہنا کہ ایک دوسرے ہسپتال سے ہم نے پتہ کروایا تھا تو وہاں سے میچ گردہ مل گیا ہے۔ ڈاکٹر میری بات مان گیا اور انہوں نے آپریشن کی تیاری کر لی اور مجھے بھی آپریشن تھیٹر لے گئے۔ ایک انتظار کے بعد آپریشن کامیاب ہو گیا۔ ڈاکٹرز نے بھائی کو ہوش تک آنے تک ریکوری روم میں رکھا اور جیسے ہی بھائی کو ہوش آیا تو انہیں روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ ساتھ ساتھ میرا بھی ٹریٹمنٹ جاری رکھا اور جب مجھے روم میں شفٹ کرنے لگے تو میری بھابھی نے مجھے دیکھ لیا، لیکن وہ اس وقت چپ رہیں۔ جب تیسرا دن آیا تو ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے مجھے اور بھائی کو ڈسچارج کیا تو میری بھابھی میرے پاس آئیں اور انہوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے شوہر کو اپنا گردہ دینے کی؟ تمہارا گردہ تو پہلے ہی 50% ڈیمیج ہے۔ تم نے تو جان بوجھ کر یہ احسان جتلایا کہ تمہارے بھائی نے تمہیں دھتکارا اور تم نے پھر بھی اپنا گردہ دیا۔ بہت ساوتری بن رہی ہو نا۔ ابھی وہ اور مارتی کہ میرے شوہر نے ان کا ہاتھ پکڑ کر جھٹک دیا۔ خبردار، اگر آپ نے اس پر ہاتھ اٹھایا تو میں بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ ارے آپ کیا جانو کسی کا پیار، آپ کی آنکھوں پہ تو بس دولت کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ اگر اتنا ہی اپنے شوہر کا خیال تھا تو اپنے بیٹے سے کہتی کہ وہ کڈنی دے دیتا، لیکن نہیں۔ جب آپ کے شوہر نے ان سے کہا تو انہوں نے کہا کہ ہماری پوری لائف پڑی ہے پاپا، ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ ابھی ہم نے شادی کرنی ہے، بچے ہوں گے، ہمارے لیے تو بہت کمپلیکیشنز ہو جائیں گی۔ سوری، ہم نہیں دے سکتے آپ کو کڈنی، یاد ہے نا آپ کو؟ لیکن یہ ان کی بہن ہی تھی جو اپنے بھائی کی ساری زیادتیاں بھلا کر اپنا گردہ دینے کو تیار ہو گئی، کیونکہ اسے اس وقت صرف اپنے بھائی کی زندگی بچانی تھی اور بس۔ اور رہی بات کڈنی میں مسئلے کی تو وہ ہم نے تب ہی علاج کروا لیا تھا اور اللہ کا شکر ہے کہ اب اس کی دونوں کڈنیاں بالکل ٹھیک تھیں۔ آپ پلیز جائیں اپنے شوہر کے پاس، ہمیں بخش دیں۔ شہباز نے شازیہ کی بھابھی کو اچھے سے آئینہ دکھایا اور مجھے لے کر وہاں سے چل پڑا۔ گھر پہنچ کر انہوں نے مجھے کمرے میں لٹایا اور خود میرے لیے سوپ بنانے چلے گئے۔ کچھ ہی دیر میں میرے شوہر نے مجھے سوپ پلا کر میڈیسن دی اور سلا دیا۔ ٹائم اپنی رفتار سے گزر رہا تھا۔ میں اپنے شوہر کی توجہ اور پیار سے اب اس قابل ہو گئی تھی کہ اپنا گھر سنبھال سکوں۔ میری زندگی اپنی روٹین پہ آ گئی تھی۔ صبح روز میرے شوہر کام پر جاتے، میں پیچھے سے گھر کا کام نمٹا کر آرام کرنے لگ جاتی۔ جب میرے شوہر کے آنے کا ٹائم ہوتا تو اٹھ کر ان کے لیے کھانا تیار کرنے لگتی اور ان کا انتظار کرنے لگتی۔ یوں ہی دن گزر جاتا، لیکن ان گزرتے دنوں میں ایک دفعہ بھی اپنے بھائی کی یاد سے غافل نہیں ہوئی۔ کئی دفعہ میرا دل کیا کہ میں انہیں فون کر کے پوچھ لوں، لیکن پھر دھتکارے جانے کے ڈر سے رک جاتی کہ کہیں پھر سے وہ مجھ سے بے رخی نہ برتیں یا پھر یہ نہ سمجھے کہ میں نے احسان جتلانے کے لیے فون کیا۔ ایک دن یوں ہی میں اپنے شوہر کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو میں حیران ہو گئی، کیونکہ دروازے پہ میرے بھائی اور بھابھی کھڑے تھے۔ میں یکٹوک انہیں دیکھے گئی، مجھے اتنا بھی ہوش نہ رہا کہ انہیں اندر بلا لوں۔ وہ تو تب ہوش آیا جب بھائی نے کہا کہ شازی کیا ہمیں اندر نہیں بلاؤ گی؟ تو میں شرمندہ ہوتے ہوئے جلدی سے پیچھے ہو کر انہیں اندر آنے کے لیے راستہ دیا۔ انہوں نے اندر آ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بیٹھ گئے۔ میں جلدی سے کچن کی طرف بڑھی، چولہے پر چائے رکھی اور خود پانی لے کر ان کے پاس گئی، انہیں پانی دیا اور پھر کچن میں آ کر چائے بنانے لگی۔ 10 منٹ میں چائے تیار ہو کر ان کے سامنے پیش کی تو انہوں نے اپنے اپنے کپ اٹھا لیے، لیکن سر جھکائے ہوئے تھے۔ شازیہ، تم نے دوبارہ ہمارا پتہ ہی نہیں کیا، نہ ہی کوئی اپنی خبر دی۔ ہسپتال سے آ کر تم تو بھول ہی گئی۔ تو میں نم آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ کہا، بھائی، دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ آپ کا نمبر لکھ کر مٹاتی ہوں، صرف اس ڈر سے کہ کہیں آپ پھر سے مجھے دھتکار نہ دیں یا پھر یہ نہ سمجھ لیں کہ میں آپ پر احسان جتلا رہی ہوں۔ میرا ملنے کو بہت دل کرتا تھا، لیکن میں چپ کر کے آنسو اپنے اندر ہی اتار لیتی کہ آپ ٹھیک ہوں، بس اتنا ہی کافی ہے، ملنے سے کون سا کوئی بڑا ہو جائے گا۔ تو میرا بھائی تڑپ گیا اور اٹھ کر میرے پاس آئے۔ مجھے معاف کر دو شازیہ، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، میں معافی کے قابل تو نہیں ہوں، لیکن اس امید سے تمہارے پاس آیا ہوں کہ شاید معافی مل جائے اور دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ میں نے اپنے بھائی کے جڑے ہوئے ہاتھ پکڑے اور کہا، پلیز بھائی، ہاتھ مت جوڑیں، میں نے تو آپ کو اسی دن معاف کر دیا تھا جس دن آپ کی بیماری کا سنا تھا۔
تو پھر بھابھی بھی اٹھ کر میرے پاس آئی اور ندامت سے سر جھکائے بولی، شازیہ مجھے بھی معاف کر دو، میں تمہاری بہت بڑی گناہ گار ہوں، اصل میں تمہارے بھائی کو تم سے بدظن کرنے والی میں ہی ہوں۔ میں نے سوچا کہیں تمہارا بھائی تمہاری محبت میں آ کر تمہیں اپنے گھر ہی نہ لے آئے اور تم ہمیشہ کے لیے میرے سر پر سوار ہو جاؤ، تو میں نے آہستہ آہستہ تمہارے بھائی کو تمہارے خلاف کرنا شروع کر دیا، جو کہ میں نے بہت غلط کیا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں نے بھابھی کو گلے سے لگا لیا اور میں نے کہا کہ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وہ مسکرا کر مجھے شکریہ کہنے لگی۔ ابھی ہم لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ میرے شوہر بھی آئے۔ بھائی بھابھی کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ بھائی نے اٹھ کر ان سے بھی معافی مانگی اور ان کو گلے سے لگا لیا، پھر ہم نے سب نے مل کر کھانا کھایا۔ اس رات بھائی اور بھابھی ہمارے پاس ہی رکے اور ساری رات ہم نے ایک دوسرے سے باتیں کرتے بیتے دنوں کو یاد کر کے گزاری، اور یوں ہم سب پھر ایک فیملی ہو گئے۔ ہماری زندگی کی مشکلات ہمیں مایوس ضرور کرتی ہیں، مگر وہی ہمیں صبر اور قربانی کی عظمت کا احساس بھی دلاتی ہیں۔ حالات چاہے کیسے بھی ہوں، کبھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ ان مشکل حالات میں ایک دوسرے کا حوصلہ بن کر ساتھ نبھانا چاہیے۔ آپ کو کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آئندہ بھی اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔